بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار عامر ببو اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر میں شدید چینی بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور جو حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر آزاد کشمیر میں جو چینی کی سپلائی ہے یہ روک دی. آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ اب تک حکومت آزاد کشمیر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ریاست میں ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا. دوسرا، جو آزاد کشمیر کے ٹھیکیداران ہیں ان کو حکومت ادائیگی نہیں کی اور ٹھیکیداروں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب یہ ہڑتال کریں گے. پھر آزاد کشمیر کی جو مجموعی سیاسی صورتحال اس کے اوپر بھی جو ہم بات کریں گے. لیکن سب سے جو اہم جو موضوع ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر تعینات نہیں ہو رہا معاملہ عدالت میں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے کوئی جو پینل نہیں کیا. یہ 3-4 موضوعات ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے کرنٹ ایشو پہ جو آزاد کشمیر میں چینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور یہ کیوں بحران ہے اور اس کا پھر کیا ہوگا. جناب عباس صاحب، آپ ذرا یعنی ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو آزاد کشمیر چینی بحران کا، اور اس ٹائم جب ہم یہ پروگرام کریں ہم نے پورے آزاد کشمیر پتہ کیا تو وہ سنگین بحران ہے اور وہاں چینی اویلیبل ہی نہیں ہے. کیا معاملہ ہے چینی کا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. بنیادی طور پر پاکستان میں جو چینی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے اور پاکستان کے اندر ضرورت کی جو چینی انہیں یہ جو مل مافیاز ہیں انہوں نے شہباز شریف کے اوپر دباؤ ڈال کر باہر بھجوائی ہے اور مصنوعی لحاظ سے شو کیا جی فالتو چینی ہمارے پاس ضائع ہو جائے گی تو وہ بھجوا دیا. اور اب آ کر پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں چینی کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور انہوں نے پھر وہی چینی جو باہر بھجوائی تھی وہ واپس پاکستان منگوانے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ چینی پہنچے گی اکتوبر میں، اور اکتوبر میں گنے کا سیزن بھی ہوتا ہے. یہ انہوں نے خاص یہ جو کٹھیل بنا ہوا ہے پاکستان میں چینی مافیا کا، انہوں نے دانستہ ایسے ٹائم پہ چینی منگوانے کا پروگرام بنایا ہے جب پاکستان کی زمینوں سے گنے کی فصل اگے گی. اس کا ٹیکنیکل وجہ انہوں نے یہ جو ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت چونکہ گنا بھی فلور ملوں میں آتا، فلور نہیں اپنا شوگر ملوں میں آئے گا تو گنے کی قیمت ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے چینی خاص اس منگوانے. اب ظاہر ہے اس سے پہلے جب چینی بحران آ جائے تو آپ 2 مہینے بعد منگوائیں گے. تو آزاد کشمیر میں چینی سپلائی ہو رہی ہے، جو کے پی میں ہو رہی ہے، جو دور دراز علاقوں میں ہو رہی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی قلت پیدا ہوگی. اطلاع یہ ہے کہ چینی کی پاکستانی مارکیٹ میں کوئی خاص قلت زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ادھر پکڑ دو مافیاز بیچ میں جنہوں نے چینی چھپائی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے چینی اور چینی چھپائی ہوئی ہے. آج اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک چینی سپلائر جو بڑے ڈیلر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو پاکستان میں جو چینی کا 50 کلو والے تھیلے کا جو سرکاری ریٹ میں کر رہا ہے وہ 8,550 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 9,000 روپے کا بھی نہیں مل رہا. اگر اس 9,000 روپے کا ہی فرض کرتا ہے ملتا ہو تو اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 180 روپے چینی پاکستان کی منڈیوں میں ملتی ہے. تو جب آزاد کشمیر میں پہنچے گی تو یہ 200 روپے سے اوپر چلی جائے گی. تو اس لیے لوگ ڈر رہے ہیں اور یہاں سے چینی اٹھا نہیں رہے، لوگ بیچ بھی نہیں رہے اور اٹھا بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو ایک روٹین میں سپلائی چینی کی جا رہی تھی اس میں قلت پیدا ہونے کا خطرہ. اب اس کا یہ قلت سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اپنی گارنٹی کے اوپر خود سامنے آئے، پاکستانی مارکیٹ سے چینی اٹھائے، آزاد کشمیر لے جائے اور آزاد کشمیر میں جو چینی سپلائی کرنے والے دکاندار ہیں یا جو ڈیلر ہیں ان کے حوالے چینی کرے تو تب جا کر اس بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. ورنہ ایک طرف پاکستانی منڈیوں میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، چینی باہر سے آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کی قیمت اوپر جائے گی نیچے آئے گی، اس لیے وہ داؤ لگا کر چینی چھپا رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کسی کے گودام سے اگر 10 20 50 100 200 توڑا چینی کا نکل آیا تو ان پر جرمانہ ہوگا. اس لیے لوگ ڈر رہے ہیں اور پاکستانی منڈیوں میں چینی موجود ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں چینی سپلائی کرنے سے لوگ ڈیلر جو ڈر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر سپلائی جب نہیں ہوگی، اور مجھے وہ آزاد شمار بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں ایک ہفتے میں تقریباً 500 ٹن کی چینی کی ضرورت ہوتی ہے. گویا کہ اگر یہ منتھلی لگائیں تو 2,000 ٹن چینی بنتی ہے اور سال کی لگائیں تو 24,000 یعنی ٹن چینی کی سپلائی ہے. تو یہ ظاہر ہے چونکہ چینی ایسی چیز ہے وہ آپ جمع لمبی دیر کر نہیں سکتے. آزاد کشمیر چینی کے لیے بڑے بڑے کوئی گودام بھی نہیں ہیں. انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پاکستانی منڈیوں سے خاص کر راولپنڈی کی منڈی سے اٹھانی ہوتی ہے. تو جب ان کے پاس نہیں ہوں گے تو یہاں جب چاہے مافیاز بیٹھا ہوا ہے وہ چینی چھپا لیتا ہے. اور ظاہر ہے دور دراز کے جو شہری علاقے ہیں جس طرح آزاد کشمیر ہے، کے پی ہے، قبائلی علاقے ہیں، تو ان میں اس طرح چینی کی یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں تو مصنوعی بحران ہے جس میں مافیاز ملوث ہے اور اس میں حکومتی کارروائی کر سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں. یہ تقریباً 2 ماہ سے جو اطلاعات یہی تھی کہ چینی کا بحران آنے والا ہے پورے پاکستان میں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت ظاہر ہے آزاد کشمیر میں بھی ظاہر ہے وہاں کوئی مطلب چینی کے کارخانے تو نہیں ہیں
اور اس کے باوجود حکومت ابھی تک یعنی حکومت نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا سنگین بحران ہے اور اس کے باوجود حکومت یا کسی وزارت نے وزارت خوراک آزاد کشمیر میں اس اہم ترین جو معاملے پہ کیوں جو صاحب ایک تو یہ بات ہے یہ پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ جا رہا ہے. حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آٹے کو جو ہے وہ کرتی ہے اور حکومت پاکستان کا اور حکومت آزاد کشمیر کا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جی اتنے ٹن چینی جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو دینی ہے. تو وہ اگر آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ کوئی ضلع یا ڈویژن کی بنیاد پہ کرے. ہم نے جو داد و شمار حاصل کیے ہیں اس کے مطابق 168 ٹن جو ہے وہ صرف پونچھ میں جا رہی تھی. اس طرح 150 سے 160 ٹن جو ہے وہ جا رہی تھی ہفتے کے لیے جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں, اور اسی طرح جو ہے وہ 158 یا 163 ٹن کے قریب جا رہی تھی مظفر آباد ڈویژن. اب رائے صاحب اس کے علاوہ 2-3 منڈیاں ہیں جہاں سے چینی جو ہے وہ بڑی اس سے آتی ہے. جو میرپور ڈویژن ہے اس کی چینی پنجاب سے بھی آتی ہے, صرف پنڈی سے نہیں جاتی. مقصد ان کی جو منڈی ہے وہ لاہور کی منڈی جو ہے وہاں سے وہ زیادہ آتی ہے, کیونکہ میرپور سے لے کے کوٹلی والے جو لوگ ہیں وہ اپنا جو کاروبار ہے وہ زیادہ سبزیاں وغیرہ کا تو وہ پنڈی سے کرتے ہیں, لیکن جو باقی گراسری ہے وہ ان کی منڈی جو ہے وہ لاہور ہے. تو یہ جو 2000 ٹن منتھلی راک اعجاز بھائی صاحب نے بتایا, اس کے علاوہ جو ہے وہ 700-800 ٹن جو ہے وہ جا رہی ہے. اسی طرح ایبٹ آباد اور پشاور کی جو منڈیاں ہیں اس سے جو ہے وہ کے پی کے کو بے شمار جگہ پہ مظفر آباد ڈویژن میں جو ہے سپلائی ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو مانسیرا اور اس کے ساتھ یہ جو علاقے لگتے ہیں مظفر آباد کے, وہاں سے جو ہے آٹا ادھر سے جا رہی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ جو ہے 2000 سے لے کے 2800 ٹن تک جو ہے چینی روزانہ کی بنیاد پہ درکار ہوتی ہے. اب یہ جو سارا جو ایشو ہے اس میں آج جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ٹھیکیدار سپلائی کرتے تھے ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا. آزاد کشمیر میں چینی دینے سے آج جو ہے وہ انہیں روک دیا گیا, اور یہ کوئی آفیشیل حکم نہیں ہے, بلکہ یہ جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں جو محکمہ جو اسلام آباد کی جو منڈی میں کاروبار کرتے ہیں, لاہور کی منڈی میں کرتے ہیں, پشاور کی منڈی میں کرتے ہیں, انہوں نے روک دیا کہ آپ آزاد کشمیر کی چینی کی سپلائی بند کر دیں اور پہلے جو ہے لوکل چینی پوری کریں تاکہ یہاں پہ افراتفری پیدا نہ ہو. تو یہ ایک جو ان کی ترجیح تھی اس کے اوپر جو ہے وہ خاصا ریئیکشن ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 8850 روپے ٹن جس چینی کا اعجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سارے ٹیکسز کی رسید دکھائیں گے, انکم ٹیکس اور باقی ٹیکسز کی دکھا کے لے سکتے ہیں, اور یہ جو 9000 روپے میں نہیں مل رہی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ پیسے بتا رہے ہیں تو جو بڑے بڑے جو سٹاک ہولڈر ہیں جنہوں نے جو ہے چینی وہ کر لیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ لاہور, راولپنڈی, پشاور اور کراچی میں انتظامیہ کو یہ بات پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنی بڑی چینی پڑی ہوئی ہے, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ 500 روپے 200-300 روپے فی ٹن اضافی جیسا انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے رائے صاحب, تو وہ کہتے ہیں کتنے ہزار ٹن چاہیے. مطلب وہ یہ نہیں کہتے کتنے 100 ٹن چاہیے, ان کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے. تو یہ حکومت پاکستان کی جو ہے وہ ناکامی ہے. یہ ہر جو ہے 2-3-4 سال بعد جو ہے وہ یہ بحران پیدا کرتے ہیں, مصنوعی بحران ہوتا ہے, اور لوگوں کو جو ہے جیب سے جو ہے وہ بہت سارے ہر ایک جو ہے وہ یہ چینی آٹا یہ ایسی چیزیں ہیں رائے صاحب ہر گھر کی ضرورت ہے, اور ہر گھر سے جو ہے وہ پیسے نکال کے بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں یہ مافیاز. تو اس کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب اگر آپ یہ پیغام دیا جائے کہ آپ جو ہے پہلے راولپنڈی, اسلام آباد اور اٹک جلم چکوال کی پہلے چینی پوری کریں, اور جو ملکہ آزاد کشمیر ہے اس کی چینی جو ہے وہ روک دی جائے, تو یہ ایک بڑی سینسٹیوٹی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, وزیر خوراک کو, اور چیف سیکرٹری اور دیگر جو متعلقین ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں ان ساروں کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے. اس وقت رائے صاحب یہ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی جگہ پہ آج جو ہے وہ ایک بھی چینی جو ہے وہ ایک دانہ بھی چینی نہیں بھیجا جا سکا. تو اگر یہی صورتحال رہی کہ 2-3 دن تو لوگوں کے پاس چینی کا سٹاک ہوتا ہے, لیکن 2-3 دن بعد اگر اس کو نوٹس نہ کیا گیا تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ چینی کا وہ خاصا ایشو ہوگا. تو شوگر لیول جو ہے وہ لوگوں کا جب لو ہوگا تو اس کے بڑے اثرات حکومت کے اوپر پڑیں گے. اچھا ناظرین, جو اس ٹائم جو دوسرے ایک اور جو سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ٹھیکیداران ہیں, یعنی جن لوگوں نے حکومت کے سرکاری یعنی کام کیے ہوئے ہیں سڑکوں کے, عمارتوں کے, حکومت آزاد کشمیر ان کو ادائیگی نہیں کر رہی, اور معاملہ یہ ہائی کورٹ میں گیا, اور ہائی کورٹ سے ابھی یہ معاملہ یعنی سپریم کورٹ میں ہے, اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود کی تقریباً کو 5 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد کی جو ادائیگی ہیں بقایا جاتا ہیں یہ ٹھیکیداروں کے, جو حکومت تسلیم کر چکی ہے عدالت میں کہ ہم نے
ان ٹھیکیداروں کے 5 ارب 60 کروڑ سے زائد کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن یہ جون تک کے ہیں اور جون کے بعد پہ جو ابھی حکومت مزید یعنی ابھی ایک طرف تو یعنی ٹھیکیداروں کو حکومت ادائیگی کرنی ہے، پھر آج اور کل یعنی دو روز سے حکومت تمام اخبارات میں نئے سڑکوں کے ٹھیک دے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ ہمارے ساتھ جو آزاد کشمیر کے ٹھیکیدار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں راجہ کثر مجید صاحب، تو ناظرین ہم سب سے پہلے آپ کو یعنی راجہ کثر، السلام علیکم راجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی راجہ کفیل صاحب، ہمارا پورا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک عرصہ پہلے ہم اپنا یہ کیس لے کر عدالت میں گئے، چونکہ جتنا دن بدن جو مہنگائی ہوئی تھی اسفالٹ کے ریٹ میں 70,000 روپیہ ٹینڈر لگانے کے بعد بچومن مہنگی ہوئی ہے، اسی طرح ان تمام ڈویژنوں میں نہیں چل رہے کریش پلانٹ، کوئی چیز نہیں ہے، کریش اور ہر چیز مہنگی ہے۔ مثلا محکمے نے عدالت میں 5.5 ارب کے قریب پروو کیا کہ ہم نے کنٹریکٹر کا دینا ہے، یہ جون تک اس نے مانا۔ جون کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 مہینے میں مزید کم ہو کر تقریباً 8 ارب روپے کے قریب یہ ہو گئے۔ 2021 سے 2025 تک 142 ارب جو اے ڈی پی تھی، اے ڈی پی جو خرچ ہوئی وہ 54 ارب روپے ہوئی، باقی جو 88 ارب روپے بچتے ہیں ان میں مزید وہ 30-32 جو ہلکے ہیں 20 کلومیٹر جو لگا رہے ہیں ان کی کاسٹ ہے 20 ارب، وہ جو مزید لگا رہے ہیں۔ اب 108 ارب میں سے 8 ارب کے قریب انہوں نے ٹھیکیداروں کو دینے ہیں، 15 ارب ان کے پاس ٹوٹل اے ڈی پی ہے، اس میں بچ گیا 7 ارب۔ 7 ارب سے پچھلے جو کام ہے 40-42 کے قریب جو لگے ہوئے کام ہیں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ ٹوٹل ایک فراڈ کرتے ہیں۔ وہ ٹھیکیداروں کو پھنسانے کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ سڑکیں ہم بنا رہے ہیں۔ ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے، ہم اپنا حق لیں گے، سڑکوں تک آئیں گے، اور ہم نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ فراڈ نہ کریں۔ کنٹریکٹروں کے جو کاسٹ آپ لگا رہے ہیں اس کا 1/4 پیسے ہونے، یعنی 2 سال میں اگر آپ 5 کروڑ کا کام لگا رہے ہیں تو اس میں 2.5 کروڑ پہلے سال مسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے تحت بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو جس بندے کا 1 کروڑ کا بل ہوتا ہے اس کو 10 لاکھ کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ یہ عرصہ 1 سال سے ہمارے ساتھ جاری ہے، آپ دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اپنا پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا بھرپور احتجاج کریں گے۔ پورے 10 اضلاع میں ٹھیکیداروں سے ہم رابطے پر ہیں، ہم حلقہ وائز، ضلعی وائز، تحصیل وائز کمیٹیاں بنا کر بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اپنا احتجاج اسمبلی تک بھی لے جائیں گے۔ شکریہ۔ ناظرین یہ تھے راجہ کثر مجید صاحب کہ جو ٹھیکیداروں کے معاملات ہیں یہ آگاہ کر رہے تھے، اور یہ کتنا جو ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف یعنی جو ٹھیکیدار ورک ڈن ہے یعنی وہ ٹھیکیدار ہیں جو کام اپنا جو مکمل کر چکے ہیں، اور جو حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے جا کر اس کی یعنی تصدیق کری ہے، یعنی 5 ارب 60 کروڑ روپے کے تصدیق شدہ جو ورک ڈن ہے ان کو حکومت جو ہے مت جب پیسے ادا نہیں کرے۔ جناب عمر صاحب، یہ ذرا انوار سرکار اس کی کچھ سمت ہی نہیں درست ہو پا رہی ہے۔ آج پھر جو ٹھیکیدار یعنی اعلان کیا کہ ہم سڑکوں پہ جائیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس میں ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہوئی تھی جس کے اوپر 990 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر سٹے ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور سارا ترقیاتی عمل رک گیا تھا۔ اب اس کے بعد ان بٹوین جو ہے حکومت آزاد کشمیر نے جو ورک ڈن ہوتا ہے، میئرمنٹ بک ہوتی ہے، ایک ایم بی بک ہوتی ہے جو جس کے اوپر وہ چڑھایا جاتا ہے کہ کس ٹھیکیدار نے کتنا کام کیا ہے، اس کے مطابق رائے صاحب 5 ارب 70 کروڑ پہ جو ہے وہ تسلیم شدہ ہیں ان بیچاروں کے۔ اور اگر ان کا ورک ڈن جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ 8 ارب روپے کا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ میں وہ تھا، تو ہائی کورٹ نے ایک پورا جو عمل ہے وہ روک دیا تھا۔ وہ جو نئی اسکیم ہے، نئی جو منصوبے ہیں، ہر جو ہے حلقے میں جو 330 کلومیٹر جو سڑکیں تھیں اس کا عمل روکا تھا، وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سے خارج کیا، تو جس کے اوپر یہ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور کل کے لیے شاید اس کے فرائیڈے کے لیے نوٹسز ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کریں گے اس کے اوپر۔ کل جو ہے وہ حکومت بھی آئے گی، ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اپنا پیغام لے کے آئیں گے، لیکن حکومت آزاد کشمیر کو وہ جو درمیان میں یہ چند دن ملے اپیل کرنے، اور اس کے درمیان تو انہوں نے فوری واردات کرتے ہوئے وہ جو سارے 30 کلومیٹر کے سڑکوں کے ٹینڈر تھے یا جو رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس کے اوپر ہم ٹینڈرنگ پروسیس کرا لیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کر لیا جائے۔ اجتماعی طور پہ رائے صاحب یہ عوام کی آگاہی کے لیے کہ ہر ایک کانٹریکٹر کو جو ہے وہ ہر ایک حلقے کے ایم ایل اے جس کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے
اس کے لیے 30-33 حلقوں میں 30 کلومیٹر سڑکیں ہیں, 10 کلومیٹر ریکنڈیشن ہے جس کی جو ہے کاسٹ 1.5 کروڑ کے قریب ہے, 1 کروڑ 45 لاکھ روپے پر کلومیٹر ہے, اور جو نئی سڑک ہے وہ 2.5 کروڑ پہ پر کلومیٹر کے قریب ہے. اب یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا. اجتماعی طور پہ ہر جو ایم ایل اے آزاد کشمیر کا, اسے انوار الحق صاحب بطور سیاسی رشوت جو ہے وہ 68 کروڑ پہ سالانہ کے طور پہ صرف اس مد میں ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے اس کے کروڑوں اربوں روپے الگ ہیں, اور جو لوکل گورنمنٹ کے پیسے ہیں وہ تو بالکل ادھر تو انا ہی ہے نا, وہ تو بانٹے جاتے ہیں باقاعدہ کہ یہ رائے کفیل صاحب آپ کا ایسا ہے, یہ اس کا ایسا ہے, اس کا ایسا ہے, تو مطلب وہ تو ساری لوٹ مار میں چلے گئے. تو یہ جو 68 کروڑ پہ سالانہ ہے, اس طرح یہ اگر سارے پیسے ملا لیے جائیں تو ہر ایک ممبر اسمبلی کو جو ہے وہ آلموسٹ 1 ارب روپے مل رہے ہیں, اور انہیں اکٹھا کرنے کے لیے وہ مختلف جو ہے, جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بار بار کہا تھا کہ سارے سوشل سیکٹر کو نظر انداز کر کے صرف روڈز کو اور کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اضافی پیسے دیے گئے. اب یہ ایک تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ 68 ارب روپے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا ٹوٹل بجٹ ہے, اب یہ دیکھیں کہ جو سمجھنے والی بات ہے, آزاد کشمیر حکومت کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس روڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ ہے 15 ارب 70 کروڑ پہ, جو اس سال بھی جو انہوں نے کیا ہے. باقی تو سارے اور ہیں نا اس میں, باقی لوکل گورنمنٹ سارے ہیں, ترقیاتی عمل باقی بھی تو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو روڈز کے لیے, اور یہ 22 ارب روپے کے یہ ٹینڈر کر رہے ہیں تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو 22 ارب روپے کی صرف سڑکوں کے ہیں, اور اگر پل اور جو اسپیشل ان کی روڈز ہیں جو اسپیشل منصوبہ جات ہیں اسے ملا کے یہ 27 ارب روپے کے کر رہے ہیں. وہ 15 ارب روپے ان کے پاس ہیں, اور 12 ارب روپے سے ارب کے یہ کر رہے ہیں, یہ جو ہے کر رہے ہیں. اب 4 اگست کو جو انہوں نے نئی منظوری دی ہے وہ 25-30 ارب روپے کے اور ٹینڈر لگا دیے. یہ جو پرسوں بیسکلی جو آج کے اخبارات میں ہیں, یہ 4 ارب یہ جو 4 اگست کو کیے ہیں انہوں نے وہ پھر کر دیے ہیں. پلاننگ کمیشن کا جو ہے رائے صاحب ایک لائن ہے ہمیشہ سے پلاننگ کمیشن کی اور پی این ڈی کے رولز ہیں کہ آپ نے جو ایک تو کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے. آپ ایسا پروجیکٹ بنائیں جو 3 سال میں مکمل ہو جائے. اس کے بعد اس میں رائے صاحب دوسری یہ بات ہے کہ اس کی جو رننگ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے سالوں کے چل رہے ہیں اس کے لیے 85% جو ہے وہ اماؤنٹ ریزرو ہوتی ہے کہ تاکہ پچھلے جو پروجیکٹ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں اور مکمل ہو سکیں. انہیں مکمل کرنے کے لیے 15% نئے دیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جو ہے جو فاروق حیدر صاحب کے دور کے تھے, جو مجید صاحب کے دور کے تھے, بعد میں قیوم نیازی صاحب اور تنویر الیاس صاحب کے دور کے بھی سارے کے سارے پروجیکٹ روک کے ساری جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پہ, اسی لیے اسے ایم ایل ایز کی حکومت کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ایم ایل ایز کو سیاسی رشوت دینے کے لیے وہ سارے کے سارے کر دیے. اور جو پلاننگ کمیشن کی گائیڈ لائن تھی ان کو انہوں نے رون دیا, اور جو ان کا جو اخلاقی اصولی قانونی جو طریقہ کار تھے اسے روک دیا, جس کی وجہ سے ایک اب اگر آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ اب مظفر آباد میں جو تھا کیا کہتے ہیں فلائی اوور کا منصوبہ فاروق حیدر صاحب کے دور کا تھا, اسے آپ نے کوئی نہیں دیکھا. جو وزیر اعظم کے حلقے میں طارق فاروق صاحب کے دور کے منصوبے تھے سارے کے سارے روک لیے گئے. اس طرح باقی اضلاع میں بھی سابق ممبران اسمبلی تھے ان کے سارے روکے تھے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا رہا ایسا, ایک تو یہ بات ہے کہ ایسکلیشن کہتے ہیں کہ کاسٹ آف پروجیکٹ بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب روپے کا تھا تو وہ 1 ارب 25 کروڑ روپے کا چلا گیا, اور اس کی کاسٹ آف پروجیکٹ جو ہے 25 کروڑ پہ, یہ قومی خزانے کو نقصان ہو. ظاہر ٹھیکیدار نے یا کسی سرکاری ملازم نے اپنی جیب سے پیسے تو نہیں دینے, جتنے پیسے پروجیکٹ پہ لگیں گے جو ریٹس نئے طے ہوں گے اس کے مطابق لگیں گے. تو یہ ایک قومی خزانے کو ہر سال جو ہے وہ کروڑوں روپے کا یہ نقصان. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو 8 ارب روپے ان کے بقایا ہیں یا 5 ارب 70 کروڑ روپے بقایا ہیں, جتنے بھی منیمم بقایا ہیں, اس کے اوپر جو ہے ان کا کلیم بن جاتا ہے. اور کلیم جو ہے جو پاکستان میں پیسے کہاں گے پاکستان میں دیکھیں ان کے بقایا جاتے ہیں پیچھے سارا جو پچھلے سال کا سارا بجٹ خرچوں کو پیسے پھر کہاں گے؟ نہیں پیسے وہ بھی آپ کو بتا دوں. اب انہوں نے کیا کیا, جب پیسے نہیں دیے, اب جو کلیم بڑھتا ہے اس وقت اگر شرح سود جو ہے وہ 11% کے اوپر ہے, تو ہر جو کانٹریکٹر جس کا 5 ارب 70 کروڑ پہ یا 8 ارب روپے بقایا ہے, وہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جا کے اپنا کلیم بنا کے کہ آپ نے مجھے اتنے سال سے پیسے نہیں دیے. اور انوار الحق صاحب کے دور میں جب 11% اور 11% پہلے یہ 13% تھا, 25% جو ہے انہیں اگر کسی کا 1 ارب روپیہ دینا تھا تو 25% اس کے اوپر وہ سود لگ کے جو ہے وہ سال بعد 1 ارب 25 کروڑ پہ وہ ہو گیا. تو مگر یہ جو ہے ایک قومی خزانے کو دوسرا نقصان. تیسری یہ بات ہے کہ 70 سالہ تاریخ میں انہوں نے کیا کیا پچھلی بار کہ ممبران اسمبلی کو وہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اکاؤنٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں 3-4 ارب روپے جو ان کے بچ گئے, انہوں نے اس ایک ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ادھر سے لیپس ہونے سے بچانے کے لیے انوار سرکار نے خاموشی سے 3-4 ارب روپے اس میں ڈال کے بعد میں
اپنے ٹھیکیداروں کو اور من پسند جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے درمیان انہیں وہ بانٹ دیے گئے. اب اس کے اوپر ظاہر سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے وہ طاقتور عدالتیں, وسیع اختیارات والی عدالتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس ایک اختیار تھا کہ جی وہ سارے کے سارے ان سے ریکارڈ منگواتے اور یہ بتاتے کہ آزاد کشمیر میں کس کو کتنے پیسے ملے. جیسے ہم کنٹینیوسلی ہم جو ہے وہ کئی بار کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ دیکھا جائے کہ 27 ماہ سے انوار الحق صاحب کی حکومت ہے, 27 ماہ میں جو امتیاز اینڈ کو بھمبر کے جو ٹھیکیدار ہیں جو ان کو کتنے کام ملے ہیں اور ان کو کتنی ادائیگیاں کی گئی ہیں, ان کو جو پچھلے بقایا جات تھے وہ کتنے مل گئے ہیں. اب مجھے صرف ایک جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بھمبر سے یہ ایک بڑی معروف کنسٹرکشن کمپنی ہے 7 سٹار جو ہے ان کے 1 ارب سے زیادہ کے بقایا جات ہیں, انہیں کسی قسم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں کی جا رہی, اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس 8 ارب روپے میں سے 1 ارب سے زیادہ صرف 7 سٹار کے پیسے بقایا ہیں, اور انہیں جو ہے وہ باوجود جو ہے انوار الحق صاحب نے انہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے کسی وجہ سے. اب تو سنا تھا کچھ صلح بھی ہوئی ہے ان کی, لیکن ہمیں یہ اطلاع ہے کہ ان کا جو ہے وہ کر لیا گیا, تو ان کا یہ کر لیا گیا. تو اب جو ہے یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہے, اور جو اس کے ذمہ داروں کا میں دیکھ رہا تھا کہ صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے آخر, کوئی ایسا ظاہر پورے نظام کو یرغمال بنا کے آپ نے یہ مالی آپ کہتے ہیں جی گڈ گورننس, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اربوں روپے جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں, اور قومی خزانے کو یہ کرمنل ایکٹر ہے صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ 5 سال کے منصوبے روک کے آزاد کشمیر کے قومی خزانے کے اوپر اربوں روپے کا بوجھ بنا دیا ہے نا, اور دوسری طرف جو ہے آپ من پسند لوگوں کو اور اپنے, اور اوپر سے یہ بات ہے کہ ایم ایل اے کی حکومت ہے, ایم ایل اے یہ کہے گا کہ یہ پیسے ٹھیکیدار جو ہے وہ اس کو دے دیں, اعجاز باسی کو دینے ہیں, مرتضی درانی کو دینے ہیں, یا اس کو دینے ہیں. اگر کوئی ٹھیکیدار جس کا کوئی نام ہے اس ایم ایل اے کی ڈسپوزل پہ کر دیا گیا, پہلے انجینئر سے لے لیا گیا تھا, وہ کورٹ میں گئے تو انجینئرز کو واپس تو کر دیا, لیکن عملاً یہ اب بھی ٹھیکیدار جو ہے ان کو ممبران اسمبلی پیسے بانٹتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں اتنے پیسے دو گے تو ہم آپ کو وہ بل دیں گے. اور آزاد کشمیر خاص طور پہ میرپور ڈویژن میں اس طرح کی بہت ساری شکایات رہی ہیں کہ جی ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ ایم ایل اے جو ہے وہ پیسے رشوت مانگ کے دیتے رہے ہیں. تو اس کی جو ذمہ داری کا تعین ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ ACSD جو ہیں, کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ACSD کا چارج کافی عرصے تک وہ سمجھے اپنے پاس ہی رکھا, جیسے محکمہ اطلاعات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کا چارج اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو یہ جو PND کی وزارت ان کے پاس نہیں تھی, لیکن PND جو ہے نا اس میں ACSD کا جو چارج ہے وہ انہوں نے پہلے آزاد کشمیر کے کچھ افسران کو دیے رکھا اور انہیں دبا کے استعمال کرتے رہے. جب ACSD لگ گئے ہیں, اب ACSD چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور جو تعمیرات عامہ کے جو وزیر ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے اس کے ڈائریکٹ رسپانسبل ہیں, اور وزیر اعظم خود اس کے رسپانسبل ہیں جو تمام محکموں میں مداخلت کر کے خود جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا رائے صاحب, حکومتیں چلی جاتی ہیں, یہ جو گڈ گورننس سرکار کے خلاف جو سب سے بڑا کرمنل ریفرنس ہوگا وزارت میں وزیر اعظم کے پاس وہ نہیں, وزارت تعمیرات عامہ تو اظہر صادق صاحب کے پاس. اظہر صادق صاحب تو سنا ہے ایک پیسے ٹکے کے روادار نہیں ہیں, لیکن ان کی وزارت ساری کی ساری انوار الحق صاحب چلا رہے ہیں. لیکن جب وہ ظاہر پیسے تھا وہ اظہر صادق جو ہے وہ مفت میں وغیرہ وغیرہ میں چلا جائے گا نا, اس میں وہ جو سیکٹریز ہوں گے ACSDs ہوں گے سارے. لیکن سب سے بڑا جو اس حکومت کے خلاف سکینڈل ہوگا قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان پہنچانے کا, پروجیکٹس کی مد میں اضافہ کرنے کا اور کلیم بڑھانے کا اور من پسند ٹھیکیداروں کو من مرضی سے پیسے دینے کا, وہ یہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انوار الحق سرکار جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں ہوگی اور اس کے اوپر اربوں روپے کی صرف اس مد میں کرپشن کا الزام ہوگا. اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں یہی سوال آپ سے کہ جو ابھی یعنی راجہ کیسر مجید سے جو ہماری جو بات ہو رہی ہے ان کے 2 معاملات ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریٹ ہیں ان کو ریوائز کیا جائے, یعنی جو پاکستان میں ریٹ جو ریوائز ہو گئے وہ جو ٹھیکیداروں کو آزاد کشمیر ٹھیکیداروں کے پرانے یہ شیڈول ریٹ کے مطابق ان کو جو ٹھیکے ایوارڈ ہو رہے ہیں. ایک تو ان کا یہ, دوسرا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارے ورک ڈن کی بنیاد پر جو 8 ارب سے زائد بقول ان کے, لیکن جو حکومت تسلیم کر چکا ہے حکومت ہے وہ تقریباً 5 ارب 60 کروڑ ہے, ان کو تسلیم کر کے ورک ڈن کی بنیاد پر اب ان کو حکومت پیسے نہیں دے رہی. یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ آپ اس سارے صورتحال کس طرح نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کفیل صاحب اصل میں آزاد کشمیر حکومت کے بارے میں وہی وہ جو شعر ہے نا جی, جو چاہے ان کا اس نے کرشمہ ساز کرے. عامر صاحب نے کہا ہے جی کہ آنے والے دور میں جو آزاد کشمیر کی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایک مالیاتی اسکینڈل سامنے آئے گا بہت بڑا, اور شکنجے میں پھنسیں گے تو کرے گا کون؟ گلیوں امن سنجیاں تبھی مرزا یار پھرے. انہوں نے اینٹی کرپشن کو ختم کیا ہوا ہے, انہوں نے احتساب بیورو کو ختم کیا ہوا ہے,
انہوں نے باقی پکڑ دکڑ والے جو ادارے ہیں جو جوابدہی والے ان کو بالکل ان کے دانت انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے, فاروق حیدر صاحب نے دعویٰ کیا تھا جی کہ میں نے اس احتساب بیورو کے دانت نکال اس کے علاوہ بھائی صاحب سارا سسٹم مفلوج ہے نا. پھر گڈ گورننس یہی ہے نا جی. گڈ گورننس تو ہم سمجھ رہے تھے کہ انوار الحق صاحب قانون قواعد کی حکمرانی کو تو کہتے ہیں. یہاں گڈ گورننس سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم جو حکم دے اس پر عمل کریں, چاہے قانونی ہو یا غیر قانونی ہو. سارے اب دیکھیں نا, یہ قانون عمر صاحب نے جو وہ مالیاتی ڈسپلن والی بات پڑھ کر سائی تھی کہ یہ ایک اصول طے ہے مالیہ اس وہ پلاننگ کمیشن کا گائیڈ لائن ہے, اور اصول بھی ہے ظاہر ہے کہ جو پہلے والے منصوبے ہوں گے 85% آپ کو جو بجٹ ہوگا اس میں سے پے کرنے کے بعد 15% جو باقی بچتا ہے اس پر نئے ٹینڈر کریں گے. اب پچھلے 3-4 سال سے آپ نے آپ نے یہ کہا ہے جی کہ تنویر الیاس صاحب کے دور میں جو منصوبے روک لیے انہوں نے, قیوم ناظر صاحب تو یہ ایم ایل اے تو صاحب تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ سارے منسٹر ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ سارا ایک مافیا ہے جو ملوث ہے اس سارے کام میں. یہ مل کر لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں, یہ داؤ لگا کر. آزاد کشمیر میں اپنی مدد آپ کے تحت کفیل صاحب لوگوں نے 1 کلومیٹر سڑک پختہ کی ہے 15 20 25 لاکھ روپے میں. ان کی 1 کلومیٹر سڑک 2 کروڑ 60 لاکھ روپے میں بنتی ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت بھی, میں اپنے حلقے کی آپ کو بات بتاؤں, لوگوں نے سولنگ خود کروائی, دیواریں خود لگائیں, چھوٹے موٹے اور کام کروائے, اوپر بس وہ سڑک کا منہ کالا کر کے ظاہر ہے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہو کر دیا جاتا ہے. اب یہ ٹھیکیداروں کو تو یہ بیچارے اس وقت مظلوم پوزیشن میں ہیں, لیکن یہ سڑک کا نہیں نظام کا منہ کالا کر کے ان کا اپنا بھی اظہار ہے کہ ہم محسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. کیا کریں کہ آزاد کشمیر میں انہی لوگوں نے سرکاری ملازمین اور ان وزیروں اور ان وزیر اعظم اور ان کو کرپٹ کیا ہے. آج اس کرپشن کی اس وہ جو واردات انہوں نے ڈالی تھی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر کے, آج اس شکنجے میں سارے پھنس رہے ہیں. اگر تو کوئی ادھر چیخ رہا ہے, کوئی ادھر چیخ رہا ہے, کوئی ادھر چیخ رہا ہے, تو یہ چیخ پکار تو ہوگی, لیکن اس کے باوجود ہمیں راجہ قصر مجید صاحب سے ہمدردی ہے. یہ وزیر اعظم غلط کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کی عدالتوں کو اس کو نوٹس لینا چاہیے. یہ دیکھیں نا, چند دن پہلے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے حکومت نے ٹیکنیکل بنیادوں پر بہتر دلائل دیے ہوں گے تو ان کا اسٹے خارج ہو گیا. جب سپریم کورٹ میں ظاہر ہے وہ چلے بھی گئے ہیں تو وزیر اعظم نے دعویٰ لگا کے 2 دن کے اندر اندر بڑے بڑے اتنے اخبارات نے اشتہار چھپا دیے ہیں جی. آج میں اپنے ضلع باغ کا بھی دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کتنی ایک سڑکوں کا ٹینڈر اور انہوں نے کر دیا ہے, اور پیسے بھی ماشاءاللہ اس طرح بڑھا دیے ہیں. اب ان کی چیخ و پکار تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ساتھ دوسرا مطالبہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے ریٹ ریوائز کیے جائیں, پہلے پیسے پچھلے لے لیں تو ریوائز والی بات جس کی طرف آپ کی شاید توجہ نہیں گئی یا میری بھی نہیں گئی, کہ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں قانون ہے کہ جو سڑک سرکار نے ایک بار بنانے کا ذمہ لے لیا ہے وہ بنے گی سرکار کے پیسوں سے. آج بنے یا 15 سال بعد اس کا تخمینہ لاگت جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کے بنے. تو مگر یہ جتنی سڑکیں چوہے مجید صاحب کی اور راجہ فاروق صاحب کے دور کی ہیں, اس کے بعد تو چلے یہ وزیر کس نہ کس طرح سسٹم کا ایسا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ سرکار کے کو بھی خزانے سے جو ہے یہ مکمل کرنے پڑیں گے. اور یہ جو اس کے اوپر ڈیمیج ہوا ہے, ظاہر ٹھیکیدار نے اپنے جیب سے تو نہیں بنانا, وہ آدھی سڑک بنائی ہوئی ہے, وہ جو تباہ ہو گئی ہیں, یہ بارشیں طوفان, یہ سارے کے سارے جو پروجیکٹ ہیں رائے صاحب یہ قومی خزانے کے اوپر ان کی وجہ سے. اچھا عمر صاحب, ابھی آتے ہیں جو آزاد کشمیر کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ چیف الیکشن کمشنر, یعنی ایک آئینی عہدہ ہے وہ خالی ہے, وہ 7 ماہ سے خالی ہے, اور اس کے اوپر ریٹ بھی ہے, اور سپریم کورٹ میں یعنی سماعت یعنی اس کو یہ ٹائم بھی دیا ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سنگین صورتحال ہے, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی ہے, اور وجہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سینئر ممبر کیوں نہیں لگ رہا ہے اس کا؟ دیکھیں رائے صاحب, اس میں بڑی اسٹیٹ اوے بات ہے کہ اگر آپ انوار الحق صاحب سرکار کی چالاکیاں دیکھیں تو آپ کو پہلے دن سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس بات سے اندر سے خوفزدہ ہیں. 2 باتوں سے انوار الحق صاحب ہمیشہ خوفزدہ ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے عمران خان سے غداری کی ہے, تو عوام کے پاس جائیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. ابھی تو وزیر اعظم میں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ درجنوں سینکڑوں گن مین اور اسکواڈ ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے عوام میں چلے جاتے ہیں, وہ اس کے باوجود جو ہے آپ کے والے سے کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے عمران. لیکن لوگوں کے پاس اس کا جو پراپر جو اس کا انتقام لینے کا دن ہوگا وہ آئندہ انتخابات ہوں گے, اس میں آپ کو انوار الحق صاحب سمیت یہ جو 24 لوگ ہیں ان کے انجام سے آپ یہ لکھ لیں یہ بات کہ جی ان کا جو انجام ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی, اور لوگ خوفزدہ ہوا کریں گے
کہ جس مینڈیٹ پہ آئیں اور اس نام سے اخلاقی طور پہ تو انوار الحق صاحب جس کردار کی بات کرتے ہیں وہ اپنے وہ بات کرتے ہیں. کل بھی وہ میں سوچ رہا تھا کہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ سب کو سیاسی ولدیت پتہ ہے, تو سب کی سیاسی ولدیت پتہ ہے. پتہ نہیں آزاد کشمیر کے 35 لاکھ عوام کو بے شمار ممبران اسمبلی کی سیاسی ولدیت نہیں پتا آنے والے الیکشن میں ان کی سیاسی ولدیت کون سی ہے آج کل کون سی ہے, پہلے کون سی تھی, مگر لوگوں کو حقیقت میں یہ سیاسی ولدیت نہیں پتا کہ جی کون سی ہو. میں حیران ہوں, پریشان ہوں اس بات کے اوپر. اب جو خطرہ ہے رائے صاحب وہ پہلے دن سے انہیں یہ ہے, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہوا تو چودھری لطیف اکبر صاحب کو کتنے ووٹ پڑے تھے؟ 17 ووٹ پہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی بنے. کیوں بنے کہ انوار الحق صاحب نے انہیں اس وجہ سے پارلیمنٹ روایات میں نئی روایت پڑ گئی. چلیں یہ تو الگ بات ہے, اس کی جو مکتوب اکثریت ہے وہ بھی ایسا اصل نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ 17 والا اسپیکر بن کے بیٹھا ہوا ہے نا, اور 48 والا جو ہے وہ بھی بن کے بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم. اور مزے کی بات ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے بھی اس کو ووٹ دیا ہے. اپوزیشن لیڈر ووٹ دے رہا ہے وزیر اعظم کو اور خود ہے اپوزیشن لیڈر. یہ اپنی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. سیاسی جماعتیں ختم, کردار ختم, ایم ایل ایز کی حکومت, اس کے اوپر چلے ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن انوار الحق صاحب جس وجہ سے جو مین وجہ ہے وہ یہ نہ لگانے کی کہ ان کے ذہن میں, یاد ہے آپ کو سیاسی جماعت بنا رہے تھے تو یہ سارے بھاگ آئے تھے ایک بار صادق صاحب کے گھر میں, سارا کچھ طے ہو گیا تھا, پارٹی صدر کون ہوگا, سیکرٹری جنرل کون ہوگا, سارا کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ بھاگے, انہیں صرف ایک نقطے پہ بھاگ گئے تھے کہ جی آپ لوگ نائل ہو جائیں گے جب کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اب قیوم نیائی صاحب کے ذریعے جو انہوں نے یہ جو ممبران اسمبلی جو ہیں اپنا رفیق نیر صاحب اور کیا کہتے ہیں جاوید بٹ صاحب اور باقیوں کے خلاف جو انہوں نے وہ کیا ہے, ریفرنس دائر کروایا ہے اس کا نیا علی کا, اس میں اپنے خلاف انہوں نے اس لیے نہیں کرایا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں چھوڑی ہوئی. حالانکہ عمران خان کو وہ چھوڑ چکے ہیں, تحریک انصاف میں نہیں ہیں. یہ کافی ہے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, اخلاقیات کے لیے, لیکن وہ نہیں ہے. سب سے بہتر بات تو یہ تھی کہ باقی ساروں کو چھوڑ دیں. انوار اللہ گڈ گورننس ہے نا, انوار اللہ کو جاوید بٹ تو نہیں ہے نا, نہ رفیق نیر ہے, نہ انصر عبدالی ہے, نہ اظہر صادق ہے, نہ کوئی اور ہے. انوار الحق جو ہے جس لیول کا وہ باتیں کرتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے جس دن اس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تھا اس دن وہ استعفیٰ دے کے جاتا بھمبر کے حلقے میں, جا کے الیکشن لڑتا, اور اس کے بعد جو ہے اپنے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ 30,000 40,000 50,000 ووٹ لے کے آتا, سینہ تان کے کہتا کہ یہ میرے بھمبر کے لوگوں کا مجھے مینڈیٹ ہے, اب میری جو ہے نا یہ سیاسی ولدیت ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں, اور میں نے پبلکلی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کریں. لیکن ان کا جو سب سے میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ممبران اسمبلی 24 کے 24 یا 20 کے 20 کو بتایا ہوا ہے کہ جس دن ہم نے چیف الیکشن کمشنر لگایا تو اس دن ہم یہ بنیاد رکھ دیں گے اپنی نئے لی کی, اور اگر کسی نے قیوم نیائی صاحب نے یا کسی نے ریفرنس بھیج دیا تو اسپیکر بھی پوری پارٹی کا ہے اور سیاسی جماعت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے, اگر وہ ریفرنس جو ہے وہ آگے چل پڑا تو ہم نائل ہو سکتے ہیں بطور ممبر اسمبلی. اور اگر بطور ممبر اسمبلی نائل ہو سکتے ہیں تو پتہ نہیں بیک ڈیٹ سے جب سے انہیں وفاداری بدلی ہے اس وقت کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر بطور وزیر اعظم ان کا کیا سٹیٹس ہوگا, یہ بھی ایک انجانا خوف ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے ایسا اس وقت اگر کوئی ممبر اسمبلی کا انتقال ہو جائے یا وہ استعفیٰ دے دیا جائے یا وہ نائل ہو جائے, صدر وزیر اعظم ڈپٹی اسپیکر کوئی جو ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے انتخابات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ نہ. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے یہ مفاد میں ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ مکمل نہ ہو, اور وہ اس حد تک چاہتے ہیں کہ اس قدر یہ بحرانی کیفیت ہو جائے کہ آگے جاتے جاتے الیکشن میں آپ یہ دیکھیں نا کہ 1 سال سے کم ٹائم جو ہے وہ الیکشن کو رہ گیا ہے. ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے اور بعد میں الیکشن کرانے کے لیے کوئی ماحول ہی نہ ہو کہ جی ہمارے پاس نہ انتخابی نشستیں ہیں, اور وہ اس طرح کی صورتحال چاہتے ہیں. لیکن ان کا جو سب سے بڑا فیئر فیکٹر ہے انوار الحق صاحب کا چیف الیکشن کمشنر نہ لگانے میں, وہ ان کا خیال ہے کہ جس دن چیف الیکشن کمشنر لگا اس دن عمران خان سے اور تحریک انصاف سے غداری کرنے والے وزیر اعظم سمیت سارے کے سارے ممبران اسمبلی کو آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے ان کے سر پہ وہ تلوار لٹک جائے گی کہ کسی وقت بھی انہیں جو ہے وہ نشستوں سے نائل کیا جا سکتا ہے, اور نشستوں سے نائل ہونے کی صورت میں یہ آپ کو پتہ ہے عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب بھائی صاحب یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے آزاد کشمیر میں, اور محترم شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم نون آزاد کشمیر صدر ہیں, یہ بھی 3-4 چٹھیاں لکھ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو فریاد کر چکے ہیں کہ ہمیں چیف الیکشن کمشنر کا دیا. اور پچھلا جو مسلم نون کا اسلام آباد میں اجلاس تھا اس میں مشترکہ قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کا فوری تقرری کی جائے. جو مظفر آباد میں محترم راجہ فاروق قادر صاحب مسلم نون کے جو اکابرین ہیں انہوں نے وہاں جو یعنی مطالبہ کیا ریاست پاکستان سے مطالبہ کیا.
انہوں نے تو حکومت چھوڑ ہی دیا نا. ریاست پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے جس میں تمام ادارے ہیں تو یہ آزاد کشمیر کے حالات میں رحم کرے, اور انہوں نے تو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی کام کرنے کا مطالبہ کیا. آپ کیا دیکھیں یہ کیوں اس کو تماشا بنا دیا گیا, چیف الیکشن کمشنر کو کیوں اس کی کری نہیں ہو پا رہی ہے, چھوٹا سا معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا, اور پھر ہم بڑے بڑے دعوے. کل آپ نے خطاب سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب کا پرسوں اسمبلی کا, تو چھوٹا سا معاملہ. اور حیرت کی بات ہے کہ اس اسمبلی اجلاس میں بھی فاروق ادر سمیت کسی نے ضرورت مندی کا مظاہرہ نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر کی, وہیں ڈیبیٹ کر لیتے کہ اسمبلی ہے وہ باتیں کیا. آپ کفیل صاحب یہ مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں جو چیف الیکشن کمیشن کے معاہدے میں قرارداد ہے بالکل ان میں کوئی وہ گڑبڑ نہیں تھی, وہ مخلصانہ وہ دل کی گہرائیوں سے لوگوں نے پاس کی تھی. لیکن وہ ان کے صدر جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں نا, وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے ایک خانہ پوری کے لیے ضرور چٹھی لکھی ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اسی چٹھی کے جواب میں ایک کمیٹی بنائی تھی, لیگل کمیٹی, جس میں وزیر قانون, وفاقی وزیر قانون بھی شامل تھے, اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا حکومت پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان باعث چیئرمین کشمیر کونسل آزاد کشمیر ڈائریکٹ چیف الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے. تو ان کو میرے خیال میں لیگل رائے یہ دی گئی تھی کہ پینل لانے کی صورت میں لگا سکتے ہیں, آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. اب پینل کے لیے حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے تو یہ جواز ہوں گے جو نہیں دیکھیں نا کفیل صاحب, وزیر اعظم کے سامنے تو یہ جواز ہوں گے جو عمر صاحب نے پیش کیے ہیں. ظاہر ہے ان کو اپنی سب سے بڑا خطرہ ان کو یہی ہے کہ کسی وقت اگر ہائی کورٹ سے میرے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر ہوگا تو میں اگلے لمحے فارغ ہو جاؤں گا, نہیں ہوگا تو بات الجھی رہے گی. ظاہر ہے ایک قانونی ڈیبیٹ چل پڑے گا اور یہ مسئلہ پرولونگ ہو جائے گا. اور یہ دوسرا ظاہر ہے وہ جو آزاد کشمیر میں سیاسی پارٹیوں کی رجسٹریشن ہائی کورٹ نے ختم کی, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بھی بالکل آئینی قانونی تو ہوا ہوگا, لیکن یہ سیاسی روایات اور اصولوں کے بالکل خلاف بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو چکے ہیں, 3 سیاسی پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا, ان کی جیت ہوئی, ان کے پارلیمانی گروپ موجود ہیں, اور آ کر سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی رجسٹریشن ٹھیک نہیں تھی. جب فاروق بلاک کی حکومت بن گئی اور ایک باغی حکومت آ گئی, بغاوت کر کے آزاد کشمیر میں رجیم چینج ہوا سارا, تو وہ مجھے بھی وہ اس پر بھی ظاہر ہے بہت سارے ہلکے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے وزیر اعظم کو فیور کرنے والا یہ فیصلہ آیا تھا جس پر ابھی سوال اٹھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفیل صاحب ہم تو آئینی قانونی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آزاد کشمیر کے وکلاء کو چاہیے تھا کہ یہ 7 مہینے کیوں بیٹھے رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر اگر آزاد کشمیر میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو انہوں نے آج یہ پینل بھیجنے کے بجائے 4 مہینے پہلے کیوں نہیں بھیجا. چلو مہینے 2 مہینے انتظار کر لیتے, نہیں بھیجا. اس کے مطلب سارے ملے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ 1970 تک آزاد کشمیر کو بغیر کسی آئین قانون کے چلایا جاتا رہا ہے. کون سی قیامت آئی؟ وہی اچھا چلا ہے. کون سی قیامت آئی؟ بہترین چلتا رہا ہے نا. اب جب لوگوں کے اندر 23 سال ہم نے بغیر لوگوں کے اندر جب کوئی قانون نہیں ہے, لوگوں کے اندر جب احتجاج اور ریزسٹنس کی حصی ختم ہو کر رہ جائے گی, اس کے بڑے طبقات کمپرومائز کر جائیں گے, اس کے اور قانونی طبقات کمپرومائز کر جائیں گے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے گرد گھوم جائیں گے, تو پھر ہم یہ آپ اور میں بے شک یہاں بیٹھ کر توقع کرتے ہیں جی کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے, آئین کے خلاف ہو رہا ہے, حکومت پاکستان کیوں نہیں کر رہی, فلاں کوئی کیوں نہیں کر رہا. ظاہر ہے آپ نے دیکھے نا, میں کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے سوالات اٹھائے ہیں. چیف الیکشن کمیشن اور ججز کی تقرری کا اختیار دیا ہوا ہے آپ نے چیئرمین کشمیر کونسل کو, تو نیچے سے ایک پینل کی آپ نے شرط رکھ دی ہے کہ پینل آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھجوائے گا, 3 اپنے من مرضی کے ٹاؤٹوں کا نام بھجوائے گا, تو وزیر اعظم پاکستان ان ٹاؤٹوں میں سے ایک کو تعینات کرے گا. پھر وزیر اعظم پاکستان کا اختیار کیا رہا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کا اختیار رہا؟ اگر اختیار ہے تو پھر اختیار ہے ڈائریکٹ, اس کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے. اور الٹیمیٹلی کفیل صاحب یاد رکھیں, یہ جو ہم نے اپنے پرے کی اور اپنے مفادات کی چیزیں آگے بڑھانا اور مفادات نہ ہو تو پیچھے ہٹانے والا ایک طرز عمل شروع کر رکھا ہے نا, الٹیمیٹلی ایک وقت نہیں چاہیے آئے گا کہ 3rd شیڈول میں جو اختیارات حکومت پاکستان کے ہیں ان کو پھر ڈائریکٹ وہاں سے استعمال کیا جائے گا, اور اس وقت ہماری چیخیں نکل رہی ہوں گی, اور لوگ آئین اور قانون اور ڈیبیٹ اور پتہ نہیں انسانی حقوق, فنڈامنٹل رائٹ کیا کیا بات کرتے ہیں. اس لیے ہمیں دیکھیں نا, افسوسناک المیہ دیکھیں, چھوٹا سا ہمارا خطہ ہے, اس کے اندر ایک آئین چاہے اس میں ادھورا ہے, چاہے اس میں سکم ہے, جو بھی ہے نافذ تو ہے نا, آپ اس کے اندر اپنی ریاست کو چلانے کے روادار نہیں کر سکتے. تو اگر بڑا اختیارات آپ کے حوالے کر دیے جائیں, حکومت پاکستان کو اگر ان کے حوالے اداروں کو موقع فراہم کریں کہ وہ آپ سے یہ اختیار واپس یہ آزاد کشمیر کے 20-25 لاکھ لوگوں کی جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو چلانے کے اہلیت کے مالک نہیں ہیں, تو کیا کبھی آزادی کی صورت میں ان مظفر آباد بیٹھے یہ جو لوگ ہیں, ان کو سری نگر کا, ان کو لداخ کا, ان کو جموں کا اگر اختیار دے دیا یہ انصاف کر سکیں گے؟ یہ ہم جواز پھر فراہم کر رہے ہیں
کہ آزاد کشمیر کو اس ریاست کو چلانے میں یعنی پوری طرح آزاد ناکام ہو کشمیر رہے کے ہیں. صدر اور ساری آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو اور قائد حزب اختلاف اپنی ذمہ داری پوری کا بری طرح ناکام ہو چھوٹے سے معاملے میں اور نہیں پھر کر دعویٰ یہ کرتے ہیں قانون کے پاسدار ہیں. ہماری لیڈرشپ دعویٰ یہ کرتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں صدر، وزیر اعظم، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ مسئلہ ہے کشمیر پر اس کی نمائندہ ہونے کی نشانیاں ہیں. وہ بھائی وہ آئینی اور قانونی کام نہیں کرتے، چھوٹا سا مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتے، تو آپ نے توقع کہا کہ یہ لاٹ جو ہے آپ کو بھارت سے آزادی لے کر دے گی. عجیب و غریب تماشا بنایا وہ انہوں نے. یہ جو ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے اسلاف نے، آئین اور قانون بنایا ہے، یہ ایک مقصدیت کے تحت تھا. خود اسلاف خلاف ورزی کرتے رہے ہیں. کیونکہ جب یہ بنایا جا رہا تھا تو لینڈ افسران جو کی 13ویں ترمیم میں آپ کو دو معاملات ہوئے نا. میں آپ کو 13ویں ترمیم نے ایک تو حکومت آزاد کشمیر نے اپنے پاس رکھے مالیاتی اختیارات جو کشمیر کونسل کے تھے سب سے بڑا. دوسرا انہوں نے باقی سارا وہی پیرامیٹرز رکھے سارے سر. انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کو دیا جو پہلے وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹ کرتے تھے. تو جب یہ آپ نے ایک ہی اختیار آپ نے لیا اس کو ایکسرسائز کرنے بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. یعنی 7 ماہ سے آپ نہیں لگا رہے تو پھر یہ واپس کیوں نہیں لے رہے حکومت پاکستان واپس کیوں نہیں لے رہے. کل ہائی کورٹ میں ایک ریٹ جو تھی چیف الیکشن کمشنر والی، اس میں وہ فارمولیٹ نہیں کیا گیا تھا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا. جیسے 48 ممبران کا ذکر نہیں تھا نا فاروق اعظم صاحب والی ریٹ میں، اور اس 48 ممبران کو اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ جی یہ ریٹ لینتھی ہو سکے، ٹائم گزر جائیے. اسی طرح کل ایک ریٹ تھی کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، 7.5 مہینے سے لگا رہے ہیں، نہیں لگا رہے. تو ادھر عدالت کی طرف سے یہ سوال اٹھا کہ یہ مقصد اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ نکات ہی نہیں ہیں آئین اور قانونی نکات جو ہیں کہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں طے. تو اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بات ہوگی، ظاہر ہے وہ جو ہے اس کی تقرر جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ لمبی ہو سکے. اب یہ پتہ نہیں یہ پیچھے کیا سوچ کار فرمائے، یہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر الگ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے پاس جس آئینی نقطے کے لیے جاتے ہیں آپ اس کو سالو کرنے کے بجائے اسے پورا جا کے جو ہے وہ نئی چیزیں کھول کر کرتے ہیں تاکہ وہ لمبے سے لمبا ہوتا جائے اور ڈیلے ہوتا جائے. اب یہ ظاہر ہے یہ آئین اور قانون کے ماہرین جو ہیں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جہاں تک اجاز بھائی صاحب نے بات کی ہے نا کہ اختیار جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس، دیکھیے اختیار جو آزاد کشمیر حکومت کے پاس ہے وہ شفافیت کے لیے ہے. وہ صرف وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم نے اپنا نام لینا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی غیر مناسب تھا کہ وزیر اعظم کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو لگنا ہے جن کا اختیار جو ہے، جن کی اہلیت جو ہے وہ ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے برابر یا گریڈ 21-22 کے لوگ ہیں. تو یہ بڑے معقول لوگ ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے میں ان کے لیے ڈاؤٹ کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ اپنے دوستوں کو ایڈمنسٹریٹو میں جن لوگوں نے خراب کارکردگی دکھائی ان کو تو بھیج سکتے ہیں. اب ایک پینل جو ہے بطور وزیر اعظم اس نے دینا ہے انوار الحق صاحب نے، دوسرا دینا ہے خواجہ فاروق صاحب نے. اب اس میں یہ شفافیت آ جاتی ہے کہ جی آپ 3-4 نام وہ دے دیتے ہیں، 3-4 نام یہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7-8 ناموں میں سے وزیر اعظم پاکستان کے پاس جو بھی نام جائے گا اس میں سے ایک کو منتخب کر رہے، کیونکہ یہ آئینی ادارے ہوتے ہیں. یہ ججز کا ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ باقی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ان کی تقرری کے لیے جو پینل جاتا ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے اس میں شفافیت لانے کے لیے، اور اس کے درمیان بھی رائے صاحب جب یہ بن رہے ہوتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا نام جا رہا ہوتا ہے تو مختلف جو ہے وہ کارنر سے اوپر ان کے لیے فیڈ بیک لیا جاتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کی کلیئرنس دے رہی ہوتی ہیں کہ آیا کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ وہ راجہ کفیل صاحب کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے اور وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے. یا اب سیاسی جماعتیں دیکھیں نا، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اگر وہ ادھر نہیں بیٹھی ہوئی وفاق میں تو وہ اتفاق اتحاد سے بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو یہ بات ملوث خاطر ہوگی نا کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں لگا رہے ہیں ہم کہ جس کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق ہو جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے، یا انوار الحق صاحب جو ہے کسی سازش کے تحت اپنا کوئی ایسا بندہ لگوانے میں کامیاب ہو جائے جس سے جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سسٹم یا نظام جو ہے وہ لپیٹ سکیں یا من مرضی کے الیکشن کمیشن کے حد تک فیصلے لے سکیں. تو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ شفافیت کے پیمانے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اس کے نام دیں گے اور کسی جگہ پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ چھان بین کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور الیکشن کمیشن تک، جب وزیر اعظم پاکستان تک پہنچنے اور واپسی پہ صدر آزاد کشمیر اور بعد میں چیف سیکرٹری اور یہ سارے برائل سے گزرتے ہوئے یہ ان کی ایک جو ہے وہ چھانٹ کے وہ کیا جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں میرا خیال اس کو طریقہ کار میں اگر 13ویں ترمیم جلد بازی میں اس وقت فاروق صاحب نہ کرتے، فرحت علی میر صاحب نہ کرتے، اس وقت انہوں نے کلیکٹیو وزڈم نہیں لیا، راجہ کفیل صاحب، اعجاز باسی صاحب اگر ہم ممبران اسمبلی تھے تو کابینہ کے اجلاس میں ان کے سامنے رکھے گیا
تاریخ ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسی وقت اس سے اٹھا لیا گیا, کسی کو پڑھنے نہیں دیا گیا, کسی کے پاس وہ نہیں تھا. اور یاد ہوگا آپ کو کہ مختار عباسی صاحب اور کچھ لوگ ممبران کشمیر کونسل ہوتے تھے, وہ کشمیر کونسل کی جو وہ تھی ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا, وہ 6 کے 6 ممبران گئے. وزیر اعظم اس وقت رضا فاروق حیدر صاحب نے ایک ایسے چھپا کے اور ایسی خاموشی کے ساتھ اور ایسے پراسرار طریقے سے 13ویں ترمیم جو ہے وہ کر دی, جس کی وجہ سے اگر وہ اوپن ڈیبیٹ میں چل جاتی, یاد ہے مطلوب انقلابی صاحب اللہ بخش صاحب یہی نہیں کشمیر کونسل کے سارے اختیارات اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دی. پیپل پارٹی کے دور میں ایک جو ہے وہ ساری کمیٹی بنی تھی جس میں مطلوب انقلابی صاحب اس کے سربراہ ہوتے تھے. انہوں نے جب اللہ بخش مطلوب انقلابی صاحب وہ چلے گئے, وہ سیاست یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے, مطلوب انقلابی نے یہ کیا کہ تمام مکاتب فکر سے انہوں نے آئین کے لیے رہنمائی لی, اور کبھی وہ اسلام آباد کلب میں بیٹھے, کبھی کدھر بیٹھے, انہوں نے تمام جو ہیں وہ طلبہ سے بھی پوچھا, صحافیوں سے بھی پوچھا, این جی اوز والوں سے بھی پوچھا, ماہرین قانون سے بھی پوچھا, بار کونسل سے بھی پوچھا, تو ایک اچھا جو ہے وہ مسودہ لے کے آئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آئین اور قانونی جو مسودات ہوتے ہیں انہیں جو ہے آپ چھپ کے پراسرار طور پہ ایسی طرح میم نہیں کرنے چاہیے کہ جس طرح وہ اب انور لاکھ صاحب نے جتنی طرح میم کی کوشش کی, جس میں عدلیہ کو زیر بار کرنے کی کوشش کی, چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کو وہ کرنے کی کوشش کی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو لڑانے کی وہ جو انور لاکھ صاحب نے کہا وہ ساری جو ہے وہ چھپا کے کر رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے, تو جدھر سے وہ نکلتی تھی وہ پھر ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اداروں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انوار الحق صاحب اگر یہ ٹائم فریم کی خلاف ورزی نہ ہوتی, مہینہ 15 دن 2 مہینے 1.5 مہینہ انوار الحق صاحب اپنے مذموم مقاصد کے لیے ریاست کو استعمال کر لیتے. اب یہ 7.5 ماہ سے جو ہے وہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے. یہ جو بنیادی وجہ ہے اس کے جو ہے یہ سکم دور ہونے چاہیے, اور اب عدالتوں کی ذمہ داری آگے رہا ہے کفیل صاحب, ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, اور پاکستان کو قومی سلامتی کے اداروں کی جن کا انوار الحق صاحب نام استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ہیں, یا وزیر اعظم پاکستان جو جن کی سیاسی جماعت کی سٹیکس ہیں, آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی جماعت کی سٹیکس ہیں, انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اداروں کو اور نظام کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے. بہت شکریہ عمر صاحب. اب ایسا شکریہ. اب ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام مسئلہ کشمیر, یا یہ جو باقی معاملات ہیں یہ تو ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے اور شاید آزاد کشمیر حکومت کے ڈومین میں ہی نہیں ہے, کیونکہ جو آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت, یہ آزاد کشمیر کے آئین اور اس سے پہلے جو معاہدہ کراچی کر کے یہ سارے معاملات حکومت پاکستان کے حوالہ کر چکے ہیں. تو لہٰذا آزاد کشمیر اسمبلی کو چاہیے کہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں اس میں جو اس کے ذمہ پہ ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کی تعمیر و ترقی, آزاد کشمیر کے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, اس کے اوپر فوری توجہ دے. وہ جو ٹھیکیدار جو سراپا سے احتجاج ہیں تو ظاہر حکومت آزاد کشمیر چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان ٹھیکیداروں پہ جنہوں نے ورک ڈن کیا ہوا ہے ان کے معاملات کا فوری طور پہ یکسو کریں. دوسرا جو آزاد کشمیر کا جو بڑا مسئلہ جو ایک بحران کا خدشہ ہے کہ آزاد کشمیر چینی ظاہر ہے ایک بنیادی ضرورت ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جب یہ چینی نہیں ملے گی تو ظاہر ہے پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر یعنی 3-4 دن کے بعد کیا ہوگا. تو لہٰذا حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ جو چینی کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ فوری بات کریں. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کی ادھکاری کا معاملہ ہے تو ہم پھر دوبارہ آزاد کشمیر لیڈرشپ کو وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ کے پاس چھوٹا سا اختیار آ گیا, یعنی 13ویں ترمیم کے بعد اگر آپ اس اختیار کو نہیں استعمال کر رہے ہیں تو کل پھر آپ کے پاس اس اختیار کو, حکومت آزاد کشمیر کے پاس, آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس پھر اس اختیار کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. کل تو اجازت ہے. اللہ حافظ.